السلام علیکم۔ ترک ون اردو کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہے کورلس عثمان سیزن 4 کی ایپیسوڈ نمبر 128 کے آنے والے ٹریلر پر۔ ناظرین، یہ سیزن انتہائی دلچسپ اور شاندار چل رہا ہے۔ ناظرین، اس سیزن کا بڑھتا ہوا سسپینس دیکھنے والوں کی دلچسپی بڑھا رہا ہے۔ ناظرین، یہ سیزن انتہائی دلچسپ اور شاندار چل رہا ہے۔ ناظرین، آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ بالا خاتون کہتی ہیں عثمان بے کی کوئی خبر ہے؟ وہ کہاں ہے؟ سپاہی کہتے ہیں نشان اس سمت میں دکھائی دے رہے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں کیسے نشانات ہیں؟ پہلے زمین پر خون کے نشانات تھے، پھر سپاہیوں کے منگولوں سے لڑائی ہوتی ہے۔ مارون خاتون کہتی ہیں میں بچوں اور عثمان بے کی فکر ہو رہی ہے۔ سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں سب اکٹھے ہو جاؤ۔ بورسا کا گورنر کہتا ہے آج عثمان مرے گا۔ مارون کہتی ہیں سپاہیوں گھوڑے لے آؤ۔ نائمان کہتا ہے عثمان کی تمام زمینوں پر قبضہ کر دوں گا۔ نائمان کہتا ہے میں پورا کونیا تباہ کر دوں گا اور عثمان تمہیں بھی مار ڈالوں گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو کورلس عثمان کی ایپیسوڈ نمبر 128 کی ریلیز ڈیٹ بھی بتائی جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ ترکیہ کے تمام تاریخی ڈرامے اردو ترجمے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو مکی ٹی وی آفیشیل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس ایپ میں آپ کو تمام تاریخی ڈرامے اردو ترجمے کے ساتھ ملیں گے۔ ناظرین، اوپر بتائے گئے موضوعات پر ذرا تفصیل سے وضاحت کرتے ہیں۔ بورسا محل، یہ ناقابل قبول ہے۔ عثمان نے یہ سب کیسے کیا؟ عثمان بے کوپری حصار فتح کر چکے ہیں، ہم لڑیں گے، مزید کچھ نہیں کھویا جا سکتا۔ ناظرین، وہاں جہاں پر بورسا کے گورنر نے تمام سرحدی قبائل پر حملہ کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا، وہیں عثمان بے نے بورسا کے قریب چھوٹی سی چھاونی جو کہ بزنطینی عثمانیوں پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، کوپری حصار کو فتح کر لیا تاکہ عثمان بے حساب کتاب برابر کر سکے۔ کوئی منصوبہ ہے؟ مزید کچھ بھی ہاتھ سے نہیں نکلے گا۔ کوپری حصار ہاتھ سے کیسے نکل گیا؟ عظیم بزنطینی جنگجو ہتھیاروں سے کس لیے لیس ہیں؟ قلعوں کے گورنر کمانڈروں کی بجائے لڑائی سے بھاگنے والے لوگ ہوں گے، تو نتیجہ یہی نکلے گا کمانڈر سید، کمانڈروں کو حد میں رہنا ہوگا۔ اپنے قلعوں کی حفاظت نہ کر پانے والے قلعے دار باتیں بھی بنا رہے ہیں۔ اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں، طویل عرصے تک ان سے لڑتا رہنے والا عظیم الشان کمانڈر اب آپ کے ساتھ ہے۔ قلعے داروں کو ہم سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے گھبرانے کی ضرورت ترکوں کو ہے۔ کمانڈر ماتھیوس، ہماری فوج کے قبائل پر دھاوے کے وقت آپ وہیں تھے۔ کونیا سے بھیجے جانے والی امداد ہم نے اور کمانڈر وارلس نے تباہ کر دی، مگر عثمان نے یہ سب کیسے کر لیا؟ اس کا مطلب ہے تم لوگوں نے عثمان کو ہلکا سمجھا اور اس کی قیمت کوپری حصار ثابت ہوا۔ کوپری حصار کا قلعے دار عثمان کے قبضے میں ہے۔ نہیں قلعے دار، کوپری حصار کا قلعے دار بیتروس عثمان کے نہیں، میرے قبضے میں ہے۔ لیو، ناظرین، وہ بورسا کے گورنر والنس کے پاس اس کا سر موجود ہوتا ہے جو کہ ایک بکسے میں بھیج دیا گیا تھا عثمان بے کی جانب سے۔ ان ترکوں کے کرتوت تو دیکھو ذرا، اس کا انتقام لیے بغیر جو کوئی بھی سویا میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ میرے دوستو، ہم سے انتقام لینے کا خواب دیکھنے والے ہوش میں آنے پر ہم سے معافی طلب کریں گے یا ہوش میں آنے پر ہماری تلواریں اپنی گردنوں پر پائیں گے۔ غفلت کی نیند گہری ہوتی ہے بھائی جان۔ کوپری حصار کی فتح کی توقع کسی کو بھی نہیں تھی۔ کوپری حصار کی فتح ہمیشہ ہماری جیت کی نشانی رہے گی۔ عثمان صاحب، اگلا ہدف کیا ہے؟ جوانوں میں تو مقابلہ بازی شروع ہو چکی ہے۔ اچھا تو ایسا ہے بچوں، تو اگلے حملے کی فکر میں ہو تو بتاؤ ذرا کس طرف بڑھنا چاہیے؟ عثمان بھی اپنے بیٹوں سے رائے لیتے ہیں۔ ہم دونوں کی رائے مختلف ہے بابا، یہ آپ ہی بتائیں تاکہ پتہ چل سکے جیت کس کی ہوئی ہے۔ بھائیو، شہزادوں کو بچاؤ۔ ٹھہرو ذرا، ٹھہرو۔ عثمان بے ان کے قافلے کی جانب ایک تیر آ کر گرتا ہے جس کا پائیدان اوپر سے سنہری کلر کا تھا۔ اگر یہ تیر ہمارا نہ ہوتا تو زمین کو نہیں ہمیں نشانہ بناتا۔ بچوں، میری واپسی تک اچھی طرح سوچ لو کہ میں کس جانب بڑھنا چاہیے، دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے۔ ناظرین، کچھ سپاہی آتے ہیں جو عثمان بے کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ان کو لے کے جاتے ہیں۔ فرحان پوچھتے ہیں بابا کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں جناب کے بہت سے ارادوں سے واقف ہوں فرحان سردار، لیکن ان کا مجھے کچھ نہیں پتا۔ بابا نے ان کو اپنا کہا ہے، لیکن ہے کون؟ عثمان سر پر چڑھنے لگا ہے۔ عثمان کے قبضے میں جانے والے کوپری حصار ہمارے لیے بہت مقدس تھا گورنر والنس۔ مکتوب پہنچ چکے ہیں۔ میرے بھتیجے آرتور نے تیسرا میں وحشیوں کی فوج اکٹھی کی ہوئی، وہ لوگ آ رہے ہیں، اور آپ کے کمانڈر ویسیو، میرے فیدین کے دوست کے جوابات آ چکے ہیں۔ فوجیں اکٹھی ہو چکی ہیں گورنر والنس، خون بہانے کے لیے بے چین ہے سب۔ بہترین، عثمان کا قبیلہ بسم کر دیا جائے تو بھی، امداد کے تمام راستے کاٹ دیے جائیں تو بھی وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اسے روکنے کا واحد راستہ اسی گردن اتارنا ہے، ہم یہی کریں گے۔ فوجوں کے استقبال کے لیے کارا تال گوروں میں قرارگاہ قائم کی جائے، یہ ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ عثمان کا اگلا ہدف کیا ہوگا؟ اگر اس کا پتہ چل جائے تو اس کی گردن اتارنا آسان ہو جائے گا۔ میں سن رہا ہوں، اگر کیسل قلعے کی تعریف برتا ہے تو یہ اس کا انجام ثابت ہوگا۔ لیفیکا قلعے کی فوجی پوری طرح تیار ہیں۔ بزنطین کے عظیم کمانڈروں، عثمان کا اگلا ہدف کیا ہوگا؟ عثمان کے فتح کردہ مقامات کو دیکھا جائے
تو نقشے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بورسا اور مرمرا کے درمیان موجود رابطے کاٹنا چاہتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اصلی فوجی۔ کوپری ہزار کے ذریعے اس مقصد کو مزید قیمتی بنایا گیا ہے۔ وہ یہ مقصد پورا کر کے بزنطینیوں کو اس خطے سے قدیر کا نکال باہر کر دینا چاہتا ہے۔ اس لیے اس کا اگلا ہدف کویونون حصار ہوگا۔ اگر ایسا ہو گیا تو ازنیک اور بورسا کا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ بزنطین کی عظیم کمانڈو، قلعے داروں، اس لیے آپ لوگ اپنے اپنے قلعوں میں ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے۔ میرے اتحادی بھائیوں، اپنے تمام سپاہی اکٹھے کر لو۔ کمانڈر میلیوس، کمانڈر سید، فوجوں کے آنے پر اس خطے میں کوئی ایک بھی ترک باقی نہ رہے۔ معاہدہ اور اتحاد کافی نہیں ہے، عیسیٰ کے نام کی بھی قسم کھائیں گے۔ پادری، ناظرین، ایک سلیب پر عیسیٰ کے پرچم تلے سکون پانے تک تمام گورنر اور تمام بزنطینی اپنی تلوار نکال کر اس سلیب پر رکھتے ہیں۔ خداوند کے سورج سے کافروں کو بھسم کر کے رہتے رہیں گے۔ جنت حاصل ہو جانے تک انہیں جہنم کا مزہ چکھاتے رہیں گے۔ قسم کھاتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ عثمان بے کو وہ سپاہی لے کر سفید داڑھی والوں کے پاس آتے ہیں اور ناظرین عثمان بے اپنا سلام پیش کرتے ہیں۔ جیتے رہیں، تشریف رکھیے عثمان صاحب۔ کوپری حصار کی فتح مبارک ہو عثمان صاحب۔ شکریہ، آپ حضرات کے ذریعے ہی ہم تمام سرنگوں کا پتہ چلتا ہے۔ جیتے رہیں۔ اب اگلا ہدف کیا ہے عثمان صاحب؟ ہمارا ہدف ہمیشہ سرخ سے بھی رہتا ہے، لیکن اگر مشکل اوقات کا ہدف پوچھ رہے ہیں تو بزنطینیوں کو اس خطے سے دور کرنے کے لیے ان کے ایک اور مقام پر نظریں گاڑ چکا ہوں۔ اس قلعے کی فتح بہت مشکل ہوگی، آسان کام ہمیں میسر ہی کر پائے ہیں۔ بزنطینی فوج کو چڑھائی کرنے دیں، ہم انہیں اپنی فولادی قدموں سے روند کر رکھ دیں گے۔ یہ لوگ ہمیشہ آتے رہیں گے عثمان صاحب، یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے، اور اگر آپ رک جائیں گے بھی تو یہ لوگ ہمیشہ حملہ آور ہوتے رہیں گے۔ ہاں، مگر باطل سے کبھی صلح نہیں ہوگی اور رکنا ہمیں پیچھے دھکیل دے گا۔ اب آپ حضرات جو کچھ جانتے ہیں ہم بتا دیں مجھے، کون آ رہا ہے؟ گورنر والنس نے تلوار تھام سکنے والے ہر شخص کو بلاوا بھیجا ہے، خاص طور پر 2 ظالم کمانڈروں کو۔ ان کے ہاتھ ہزاروں جام بازوں کے خون سے رنگے ہوئے، خون سے رنگے ہاتھوں کو ہم کاٹ پھینکیں گے، لیکن اگر بات ہے ان فوجوں کے سربراہوں کی گردن اتارنے کی تو یہ بھی ہو جائے گا۔ کمانڈروں کا کام ہو چکا، اور باقی نام قلعے داروں کے دستوں کے آدمی ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ بیت بدل کر اور چھپ کر رہتے ہیں، مگر راز کو راز رکھنے کی بہترین مہارت سے آپ لوگ ہی واقف ہیں۔ خفیہ رہنے میں آپ حضرات کا کوئی ثانی نہیں، تو بتائیں کہ آپ لوگوں سے کیسے چھپ کر رہ سکیں گے؟ شر اب نہ تو خفیہ ہے نہ ہی واضح ہے عثمان صاحب۔ اب سیاست نہیں بلکہ چھاپا مار کارروائیوں کا نظام کھڑا کیا جائے گا۔ فوجوں کے بغیر بڑے دستے بنائیں گے، بغیر شکار کھیلنے کا وقت ہو گیا ہے، یعنی نیلے بھیڑیے کے لیے شکار کا وقت آ چکا ہے۔ ہمارا خون بہانے کے لیے آنے والوں کو انہی کے خون میں غرق کریں گے۔ والنس اور اس کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے شکار کروں گا، کویون حصار میرا شکار بنے گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ جیتے رہیں۔ شکریہ عثمان صاحب۔ سردار عثمان کی حویلی یعنی شہر۔ سیاد آئی، آج چچک بیٹی خوشخبری ہے، تم امید سے ہو؟ واقعی میں سیاد آئی، میں ماں بننے والی ہوں اور آگ تمور باپ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آل چچک، آگ تمور صاحب کو جب پتہ چلے گا نا بہت زیادہ خوش ہوں، خیر ہوگی انشاءاللہ۔ آل چچک ٹھیک تو ہے؟ خیر ہے معلوم خاتون، خیر ہے۔ ہماری بیٹی آل چچک امید سے ہے، بچوں کی قطاریں لگیں گی انشاءاللہ۔ آل چچک بہت خوشی ہوئی، مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ صحت مندی کے ساتھ گود میں اٹھانا نصیب کرے، آمین۔ مجھے فوراً قبیلے جانا ہوگا، جلنے والے خیموں کو کھڑا کرنے کے لیے انتظار کیا جا رہا ہوگا۔ آج تمر اور والدہ کو بھی یہ خوشخبری جنائیں گے۔ ہاں جاؤ بالکل، مگر تنہا نہیں، میں چند سپاہیوں کو ساتھ بھیج دیتی ہوں۔ ضرورت نہیں ہے معلوم چاچی، سپاہی میں باہر میرے انتظار میں ہیں، ہونے دو، احتیاط فائدہ مند رہتی ہے۔ گور کلوجا، عثمان صاحب کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر دوبارہ انہیں اسی جگہ پر پہنچا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ساتھ تمام کمانڈر عثمان بے کو سلام کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ بچوں، جام بازو، ہم فتح کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارا ہدف کویون حصار ہے۔ کوپری حصار سے ازنیک کی فتح آسان ہوگی، اور انشاءاللہ کویون حصار کی فتح سے بورسا کی فتح آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے حضور، لیکن جاسوسوں کے تعین کے مقامات بھی بتا دیں۔ آگ تیمور، ہمارا جاسوس نہیں پہنچا ابھی تک، ابھی پہنچ جاتا ہے حضور۔ آگ تیمور کے ذمہ لگا دیا تھا، کویون حصار میں ہمارا جاسوس متعین کیا جا چکا ہے۔ حضور آپ کوپری حصار کی فتح سے پہلے کویون حصار پر نظریں گاڑ چکے تھے۔ اگر تم میرے خوابوں کی وسعت اور میری نظروں میں موجود مقامات کے بارے میں جان جاؤ تو سو بھی نہ پاؤ۔ شکریہ عثمان بھائی۔ بھائی بھی عثمان بھائی کے ساتھ ہیں۔ بتاؤ کوتلو۔ حضور، ابتدائی طور پر ہمیں پہنچنے والے نقصانات سے انہیں بہت خوشی ہوئی، جشن برپا کیا گیا، مگر کوپری حصار کی فتح سے اب انگاروں پر لوٹ رہے ہیں۔ آس پاس کے قلعوں کے تمام سپاہیوں کو کویون حصار بلا لیا گیا ہے۔ گورنر اب راحت میں بورسا پہنچا ہے، وہ لوگ ہمارے انتظار میں حضور، اور یہ رہے نقشے۔ انتظار کریں گے، بالکل کریں گے، ڈریں گے، حتیٰ کہ نیند تک اڑ جائے گی، ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائیں گے، بالکل غیر متوقع وقت پر کویون حصار ترکوں کا ہو جائے گا۔ مگر اس سے قبل ہمیں ایک اور کام کرنا ہوگا۔ کویون حصار سے قبل بعض مقامات پر ہم جان بوجھ کر ختم کیے جانے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم اس طرح بڑھیں گے۔ حضور، 22 انگور کو خبر لائیں۔ حضور، گشت کرنے والوں کا پیغام آیا ہے۔ عصری گون خاتون سرحدی علاقوں میں ہیں، یعنی شہر پہنچ رہی ہیں۔ سپاہیوں، ہم یعنی شہر چل رہے ہیں۔ عصری گان خاتون شہر کا جائزہ لے رہی ہیں۔
آسانی ہو، شکریہ، اجازت دیجیے، لے لیجیے، آسانی ہو، شکریہ، خوش آمدید۔ ریشم ہے، 1 نمبر ہے نا، سب سے بہترین ہے۔ عثمان صاحب جیتے رہیں، یعنی شہر میں آپ کا 2 نمبر مال نہیں ملے گا۔ تو عثمان سردار آپ لوگوں کا بہت خیال رکھتے ہیں؟ ہاں۔ تاجروں کی صورتحال کیسی ہے؟ نہ جنگ رکتی ہے، نہ ہی اہل و عیال کی فکر سے کوئی لمحہ خالی جاتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں۔ تاجروں اور صنعت کاروں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ اللہ عثمان صاحب سے راضی ہو۔ آپ لوگ عثمان سردار کی بہت تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں سنا۔ تو آپ نے کیا سنا ہے خاتون؟ بتائیے عثمان صاحب کے بارے میں کیا سنا ہے؟ سنا ہے خواب پرست ہیں، خود سے بڑے بڑے خواب دیکھ اور عوام کو ہمیشہ مشکلات میں دھکیلتے رہتے ہیں۔ لگتا ہے آپ نے ہمارے بارے میں ہمارے دشمنوں سے سنا ہے۔ ہر سنی ہوئی بات پر یقین مت کیا کریں۔ غلط سنا ہے خاتون۔ عثمان صاحب عوام کی برداشت سے بڑے خواب نہیں دیکھ رہے۔ عوام کی برداشت سے باہر ہونے والے خواب کون سے ہیں؟ ایک طرف نائمان جیسا باغی اور دوسری طرف بورسا کا گورنر، تیسری طرف کونیاں۔ ہر روز ہارتے ہیں، بکھرتے ہیں، مگر پھر بھی جنگ جاری رہتی ہے۔ آپ اپنی باتوں میں حد سے بڑھ رہے ہیں۔ آپ کی جرت جہالت پر مبنی ہے۔ کہاں سے آ رہی ہیں پتہ نہیں، لیکن یہ سرحدی خطہ ہے، جہاں پاؤں رکھیں گے وہاں دشمن پائے۔ میرے بارے میں پتہ لگے تو جرت کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ تریگان خاتون ہے آپ یقیناً معلوم خاتون ہوگی، تو پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہم حویلی میں آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آئی تھی تو سوچا کہ عثمان صاحب کے بارے میں عام لوگوں کی رائے بھی جانیں۔ آپ جانتی تو ہیں، آپ لوگ عالی سلجوکی ہم سے منسلک ہیں۔ سلطان علاؤالدین جلالی سلجوکی سلطنت کے چاروں اطراف میں پیغام بھیجے جائیں، میں تخت واپس حاصل کروں گا۔ تمام وفادار سپاہیوں کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو حکم سلطان۔ ہمارے سپاہیوں کی سرحدی علاقوں میں پہنچتے ہی ہمیں تمہیں تخت سے اتارنے والوں سے حساب لیں گے۔ قسم کھاتی ہوں ان کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ میری رحم دلی کی بنیاد پر جینے والے جلد ہی میرے غضب کا سامنا کریں گے والدہ۔ فوج کے قیام کے لیے نائمان اور گورنر والد سے ایک عسکری دستہ طلب کروں گا۔ گورنر اپنی وفاداریاں سلطان مسعود سے منسلک کر چکا ہے، نائمان بھی اس کا ساتھ دے۔ ہمیں اپنی فتح اپنے ہاتھوں سے یقینی بنائیں گے سلطان، اور جب سرحدی علاقوں پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا تب ہمارے خلاف بغاوت پر ابھارنے والے اس عثمان کا کلیجہ چیر کر رکھ دیں گے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے کمنٹ میں آگاہ کیجیے گا۔ کورلس عثمان کے ایپیسوڈ نمبر 128 کی ریلیز ڈیٹ 1 جون ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔